السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر. لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. صاحبان علم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غدیری سلسلہ میں چند ایک کلمات ادا کیے جا رہے ہیں. اسی اعتبار سے ایک ہمارے بھائیوں کی طرف سے بزرگ حضرات کی جانب سے ایک سوال. تو وہ سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات بھی اور باقی اہل سنت حضرات بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ تاریخی طور پر میدان غدیر میں کم از کم 1,18,000 یا 20,000 یا تسلیم شدہ روایت کے مطابق
1,24,000، اور اگر تجاوز اور مبالغہ سے جو لوگ کام لیتے ہیں ان کے مطابق 1,40,000 کا اجتماع تھا۔ یہ بات جو ہے یہ تاریخی طور پر فریقین کی طرف سے تسلیم کی جا رہی ہے۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ رسول پاک نے 1,24,000 کے مجمع میں کھڑے ہو کر خطبہ غدیریہ پڑھا، جبکہ کوئی وسیلہ نہیں تھا آواز پہنچانے کا۔ یعنی یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ مجمع جو تھا میدان غدیر میں وہ 1,40,000 یہ غلب ہے، اور 24,000 اور اس سے نیچے کی روایات جو ہیں وہ تاریخ میں دونوں کے ہاں موجود ہیں۔ تو اب جب دونوں اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد اتنی تھی، تو اس وقت تو کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہو چکا تھا کہ جو رسول کی آواز کو اتنے بڑے اجتماع تک پہنچاتا، تو لہذا ماننا پڑے گا کہ یہ روایت وضعی ہے اور اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہاں پر باقی جوابات کے ساتھ ساتھ، چونکہ آج مجھے کچھ تھوڑا سا رخ اور بھی لینا ہے، باقی جوابات کے ساتھ ساتھ ہم مختصراً اس کا جو جواب دینا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ تمام اہل شیعہ اور تمام اہل سنت، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، جو رسول کی معراج جسمانی کے قائل ہیں، توجہ فرمائیے آپ نے، ہمارے وہ صاحبان اسلام بزرگ اور صاحبان اسلام بھائی، اسلامی بھائی، جو رسول کی معراج جسمانی پر عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ شب معراج چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں رسول نے امامت کراتے ہوئے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہ ہمارے تمام بزرگ اور ہمارے تمام اسلامی برادر اس حقیقت کو تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں کہ شب معراج بیت المعمور میں رسول پاک نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ یہاں ایک فکرہ دیتا ہوں، رکوں گا نہیں۔ بابا اگر نبی وصال کے بعد مر جاتے ہیں تو مردہ پہ نماز پڑھائی جاتی ہے، مردہ نماز پڑھتا نہیں۔ تو رسول نے درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو رسول نے ان انبیاء کو نماز پڑھائی، اور اس کے علاوہ جو فرشتوں کی تعداد لکھی گئی ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ آسمان چہارم کے سارے فرشتے تھے، اور کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں، آسمان اول سے لے کر مقام کعبہ قوسین او ادنا تک جتنے بھی فرشتگان ہیں وہ سب کے سب صف در صف رسول کائنات کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے۔ چلو باقی اگر نہیں مانتے تو چوتھے آسمان کے فرشتوں پر سب کا اتفاق ہے کہ چوتھے آسمان کے تمام فرشتے انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو کر رسول کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ اب جب انہوں نے نماز پڑھی تو نماز کے بعد، میں اس پہ نہیں رکتا کہ نماز پڑھی تو انہوں نے رسول کی آواز بھی سنی۔ رسول جو نماز پڑھا رہے ہیں، رسول جو امامت کرا رہے ہیں، تو جو آپ نے نماز پڑھی ہے، جو سلام پڑھائی ہے اور خود پڑھی ہے اور سلام ادا کیا ہے، تو انبیاء کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000 1 کم 24,000۔ تو تمام انبیاء نے رسول کی آواز سنی، تمام فرشتوں نے رسول کی آواز سنی۔ کہتے ہیں جی وہ تو مقام ایجادی تھا، یعنی وہ تو معجزتاً سنی، تو رسول سے اللہ شان ایجادی کبھی چھینا نہیں کرتا۔
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، درود پڑھیں، صلوات۔ مفسرین خاصہ اور مفسرین عامہ اس حقیقت پر متفق ہیں کہ رسول پاک جب شب معراج نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر رسول سے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر۔ واہ، دیکھیے وہ سوال ذہنوں میں رہے چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میرا حبیب ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، تو اب اللہ کا ہے حکم ان سے سوال کر، تو یقیناً ماننا پڑے گا۔ اور مانا ہوا ہے کہ رسول نے سوال کیا ہے۔ جب رسول نے سوال کیا ہے تو کون سا آلہ تھا آباد پہنچانے والا؟ تو جب وہاں رسول آباد پہنچا سکتے ہیں تو میدان غدیر میں آپ کا یہ کہنا کہ رسول آواز کیسے پہنچا سکتے ہیں، یہ آباد پر اعتراض نہیں، آپ کے دل کی حالت آپ کو مجبور کر رہی ہے۔ نہیں صاحب نہیں، جس طرح میں نے جواب پیش کیا ہے اب ایک بات اور دے رہا ہوں، بہت دقیق بات ہے، آپ سب انشاءاللہ دعا دیں گے، لیکن علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اس کی تائید بھی کریں گے اور دعا بھی دیں گے۔ میدان کربلا میں کم از کم اشقیاء کی جو تعداد تسلیم شدہ ہے وہ 60,000 ہے۔ اس سے اوپر اختلافی روایات کے پیش نظر 6 لاکھ، 9 لاکھ، 3 لاکھ، لیکن کم از کم 60,000 پر شیعہ اور غیر شیعہ تمام تر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میدان کربلا میں میرے صاحبان علم سامعین، میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ محتاج رہتا ہوں۔ امام حسین نے یوم عاشور 7 خطبے پڑھے ہیں لگاتار، اسی لیے میں نے عرض کیا مولانا انشاءاللہ تائید فرمائیں گے، یعنی باقی گفتگو کے علاوہ، باقی کلمات کے ادا کرنے کے علاوہ امام حسین نے فوج اشقیاء کے سامنے لگاتار 7 خطبے پڑھے ہیں۔ جب 7 خطبے پڑھے ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لاشیں بھی اٹھا رہے تھے، لیکن 60,000 شامیوں اور کوفیوں تک امام نے اپنی آواز پہنچائی۔ تو جس محمد کی زبان چوسنے والا حسین اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، تو میرے رسول کا یہ آواز پہنچانا ایک معجزاتی عمل ہے جس سے انکار نہیں کیا جاتا۔ رسول کے اس معجزاتی عمل کو صرف عمل کی حد تک مت دیکھیں، بلکہ اسے آئیے قرآن کی طرف، سورہ نمبر 4 کی طرف۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک برہان بھیجا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آیا۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اس برہان کے ساتھ ساتھ بلا فصل ہم نے ایک نور بھی بھیجا۔ جو نور منور ہے،
ساری دنیا اس نور کو خاموش کرنے پر اپنی پوری قوتیں اور طاقتیں صرف کر دے، لیکن ہم نے ایسا منور بنایا ہے کہ ہر شے اندھیرے میں چلی جائے گی، یہ نور اور نکھرتا جائے گا۔ قرآن الناطق حضرت امام الصادق امام ابن امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، یہ شواہد و تنزیل میں بھی ہے، یعنی صرف بچہ بیٹا سر اٹھاؤ میرے چاند، شاباش شاباش جیتے رہو، ہم بیٹا یہاں سر جھکانے نہیں آتے، اٹھانے آتے ہیں۔ تو اس صحابی کا نام ہے عبداللہ بن سلیمان۔ اس نے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ جو آیت ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس سے مراد کون ہے؟ کیونکہ آپ سے تفسیر لینی ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اہل الذکر آپ ہیں، وہ اولو العلم آپ ہیں، وہ اوت العلم آپ ہیں، مدینۃ العلم کے وارث آپ ہیں، کتاب مبین کے وارث آپ ہیں، بَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین کے مصداق آپ ہیں۔ تو مولا فرمائیے اس برہان سے مراد کیا ہے؟ اور اس کے بعد جس نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس نور سے مراد کون سی ذات مبارکہ ہے؟ تو میرے امام پاک نے جواب دیا البرہان محمد الرسول اللہ والنور علی۔ اب یہاں پر پہلی کتاب کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر کا، تفسیر تصنیف، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 451، یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ لسان العرب، یہ ہماری لغت کی کتاب ہے، عربی ڈکشنری، جلد نمبر 1، کہ برہان کے معنی کیا ہیں؟ حجت، محکم دلیل، اور ہر قسم کے شرک و کفر و نفاق سے پاک واضح دلیل۔ یہ ہے ایک حوالہ۔ اب میں دے رہا ہوں دوسرا حوالہ، وہ بھی ہماری لغت کی کتاب ہے، شیعہ سنی کی نہیں ہے، التحقیق، جلد نمبر 1، اس میں یہ درج ہے کہ برہان کی تعریف کیا ہے، برہان کسے کہتے ہیں؟ صاف، روشن، یعنی محسوس ہونے والے معجزہ کو برہان کہتے ہیں۔ واہ صاحب واہ صاحب، اتنا بڑا علمی اجتماع اور اتنی خاموشی۔ صاف، روشن، یعنی محسوس ہونے والے معجزہ کو برہان کہتے ہیں۔ اب برہان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے برہان علمی اور ایک ہے برہان عینی۔ میں گھبرانے نہیں، میں سمجھتا ہوں، ایک ہے برہان علمی اور ایک ہے برہان عینی۔ برہان علمی سے مراد ہے قرآن۔ واہ واہ واہ، یعنی برہان علمی سے مراد ہے قرآن، کتاب اللہ، اور برہان عینی سے مراد ہے ذات وجود مصطفیٰ۔ تو جس طرح قرآن معجزہ ہے، اللہ اکبر، جس طرح قرآن معجزہ ہے، اسی طرح ہمارا رسول لباس مثل بشریت میں چلتا پھرتا وجود معجزہ ہے۔ ہن اگر برداشت کر لو تو میں فکرہ دس دیا، رسول بھی معجزہ، قرآن بھی معجزہ، لیکن ان دونوں معجزوں کو معجزہ منوانے والا کانا علی معجزۃً۔ جی پھر پڑھ رہا ہوں، کانا علی معجزۃً من معجزات
رسول اللہ، رسول پاک کے جتنے معجزات ہیں ان معجزات میں سے ایک معجزہ علی ابن ابی طالب ہے، اور وہ ایسا معجزہ ہے جو ان معجزوں کو معجزہ منوا رہا ہے۔ نبی اللہ، رسول اللہ، امام منصوص من اللہ اور قرآنی ولی اللہ، اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور اللہ کی توحید تسلیم کروانے کے لیے جو خارق العادہ یعنی خلاف فطرت، خلاف عادت کام کر کے دکھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ نہیں، ابھی آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقِرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اور اگر کوئی اشاروں سے تو خلاف فطرت، خلاف عادت، خارق العادہ، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ خلاف عقل نہ ہو، تو ایسا کام کر کے دکھانا اسے کہتے ہیں معجزہ، اور جو دکھاتا ہے اسے کہتے ہیں معجز نما۔ تو اب سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اگر کوئی پلٹا دے، چاند کا اپنے سفر پر منزلوں کے اعتبار سے جاری و ساری اپنے سفر کو رکھنا یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن زمین پر رک کر کوئی اشارے سے اس کے سفر کو روک کر دو شکلوں میں تقسیم کر کے دکھا دے، تو یہ معجزہ ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ بڑا آسان فکرہ ہے، اگر کوئی مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر، تو خلاف فطرت کام کر کے دکھانے کا نام ہے معجزہ۔ پھر معجزات کی بہت ساری قسمیں ہیں جو ہمارے علماء نے بڑی محنت شاقہ کے بعد قرآن اور احادیث کے سائے میں جمع فرمائی ہے۔ ان معجزات کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک موجودہ شے سے اس کے مزاج فعلی کو دوسری شے کے ساتھ مزاج فعلی میں بدل دینا، یہ معجزہ ہے۔ یہ ہے لکڑی، یہ ہے نباتات میں سے، یعنی نباتات میں سے ہے نا، یعنی درخت میں سے، یہ ہے نباتات میں سے۔ اب اس کا مزاج فعلی کیا ہے؟ نہ یہ سنتی ہے، نہ یہ بولتی ہے، یہ آپ کے لیے تشریح کر رہا ہوں، ورنہ ٹائم نہیں ہے تشریح کرنے کا۔ تو اس نباتات کا مزاج فعلی کیا ہے؟ یہ نہ سنتی ہے نہ بولتی ہے، جب تک میں ہاتھ میں لے کر کسی کو ضرر نہ پہنچاؤں یہ بے ضرر ہے۔ تو یہ ہے اس کا مزاج فعلی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ الکے، کہ اپنا عصا پھینک۔ اب وہ عصا کیا تھا؟ لکڑی کا تھا۔ جیسے زمین پر پھینکا تو اس کا پہلا مزاج فعلی کیا تھا؟ نقصان نہ پہنچانا، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ چلنا، نہ پھرنا۔ ادھر زمین پر آیا، اژدہا بن گیا۔ تو اب اس کا مزاج فعلی بدل گیا۔ پھر جیسے موسیٰ نے اٹھایا وہ اپنے پہلے والے مزاج فعلی پر بدل آیا، تو آ گیا، واپس آ گیا، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اسی طرح جس ذات کے اندر
عدم استعداد حیات پائی جائے یعنی مر جائے، اس میں پھر کسی کا استعداد حیات پلٹا دینا، کہ کسی کی ذات میں استعداد حیات کا ختم ہو جانا، یعنی وہ مر گیا ہے، اب مرنے کے بعد کوئی اس میں استعداد حیات پلٹا دیتا ہے، تو اب یہ معجزہ کہلوائے گا حیات کا پلٹنا، اور جو پلٹا رہا ہے وہ کہلوائے گا موجد نما۔ نہیں صاحب نہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے بہت کچھ دعاؤں کی توقع رکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم پکڑ 4 پرندے، فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن ثم الیک، ان کو پکڑ کر ذبح کر اور ان کو پہاڑوں پہ پھیلا دے۔ کبا، مور، مرغ، کبوتر، یہ 4 پرندے جناب ابراہیم نے پکڑ لیے۔ اللہ جانے کیا فلسفہ تھا، نبی تھا نا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، حلال اور حرام ملا دیے۔ یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا تھک گئے ہو؟ اچھا، 2 پرندے حلال، 2 پرندے حرام، نبی جانے اور ان کا کام جانے، میں تو اس پہ نہیں بول سکتا۔ تو اب ان کو ذبح کیا، ذبح کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ان کے گوشت کا قیمہ بنایا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر بھی چھوڑ نہیں دیا، سارا قیمہ مکس کر دیا، آپس میں ملا دیا، تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کہ کبا کون ہے، مور کون ہے، کبوتر کون ہے، مرغا کون ہے، فلاں کون ہے، ملا دیا۔ ملا کے کیا کیا؟ ان کے 10 جز کیے، 10 حصوں میں انہیں تقسیم کیا، تقسیم کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، 10 چوٹیوں پر وہ گوشت کوبیدہ یعنی ان کا قیمہ حضرت ابراہیم نے رکھ دیا۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ سمد اوہنا، ابراہیم خود بلا تاکہ پتہ چلے کہ نبی بے طاقت نہیں ہوتا۔ ادھر جناب ابراہیم نے ان پرندوں کو بلایا۔ اب تفسیریں یہی ہیں ہر 2 کے ہاں کہ جس جس کو بلایا اس کا گوشت جہاں جہاں ریزوں کی شکل میں تھا وہاں سے اڑا۔ اب گوشت کس کس کا تھا؟ مرغ کا بھی، کبے کا بھی، مور کا بھی، بطخ کا یا کبوتر کا بھی۔ اب جب وہ اڑا گوشت اور نبی نے دیکھا تو کیا کیا کہ یہ کبے کا گوشت آ رہا ہے، اس کی چونچ ہٹا کر آگے مرغے کی چونچ کر دی، وہ پلٹ گیا۔ اس کے سامنے مرغے کی چونچ کر دی، وہ پلٹ گیا۔ پھر دوسرا گوشت کا ٹکڑا اٹھایا یعنی قیمہ اٹھایا، وہ مرغ کا تھا، وہ قریب آیا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میری چونچ نہیں ہے وہ بھی بدل گیا۔ پتہ چل گیا کہ ہر ایک اٹھے گا اپنی اپنی اصل پر۔ جیو سلامت رہو۔ تو اب آپ نے ہر ایک کی چونچ کو بدلا، لیکن ہر ایک پہنچا کہاں؟ اپنی اصل تک۔ تو ذبح بھی خود کیا تھا، قیمہ بھی خود بنایا تھا، بلا بھی خود رہے ہیں۔ معلوم ہوا یہ معجزہ بھی ہے اور ابراہیم موجد نما بھی ہے۔ اب بس آخری بات دے رہا ہوں، اس سلسلے کو یہی روکتا ہوں، کل نہیں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ لاہور میں بعد میں جو میری تقریریں ہوں گی زندگی بخیر، کہیں نہ کہیں معجزات کی بحث کو میں لے کے چل سکوں گا، یا شاید کل بھی خیال آ جائے۔ تو یہاں پر میں بس آخری بات دینا چاہتا ہوں، جب جناب سلمان انتقال فرمانے لگے مدائن میں، آپ کے غلام کا نام تھا زازان، زال کے ساتھ زازان۔ جب آپ کو اس نے دیکھا کہ قریب المرگ ہے تو کہنے لگا وہ زازان رو کر کہ یا سلمان یہ تو بتا دے کہ آپ کے مرنے کے بعد منل موصلو، آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کے مرنے کے بعد اللہ اکبر آپ کو غسل کون دے گا؟
جناب سلمان نے غلام کو کنکھیوں سے دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں یہ بھی کوئی سوال کرنے کے قابل ہے؟ کہتے ہیں عالم پردیس میں ہے، سوال نہ کروں تو کیا کروں؟ کہا اچھا پھر سن سکتا ہے تو سن، جس نے رسول کو غسل دیا تھا، جس نے رسول کو غسل دیا تھا، غسل وصال، وہی آ کر مجھے غسل دے۔ جب یہ کہا تو زازان کہتا ہے وہ تو ہے مدینے میں، آپ ہیں مدائن میں، جب آپ وہ مدینے میں ہے، آپ مدائن میں ہیں تو وہ آپ کو غسل کیسے دے سکتا ہے؟ کہا پگلے کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ بلاؤ ان قرآن سیرت بہل جبالو قطعت بہل ارض کل ما بہل موتا، جب سامت قرآن کے ذریعے سے زمینوں کا سفر طے ہو سکتا ہے تو آنے والا علی تو ناطق قرآن ہے۔ آنے والا تو ناطق قرآن ہے۔ اب جناب سلمان اسے کہتے ہیں سن، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تو میری ریش مقدس میں، آپ کی ریش مقدس کافی بڑی تھی، جب تو میری ریش، ذاکر تو خیر پڑھتے رہتے ہیں کہ سیدہ کے دروازے پر تعظیم کی خاطر اسی ریش کو استعمال کیا کرتے تھے، خیر یہ بات الگ ہے۔ تو جب تو میری ریش مقدس میں ہاتھ ڈال کر میری ریش کو، داڑھی کو صحیح کر کے سنوار رہا ہوگا تو دروازے پر دق الباب ہوگا، پھر جا کر دیکھنا کہ میں بے وارث نہیں۔ بھائی الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں، پھر دیکھنا کہ میں بے وارث نہیں۔ واہ واہ، زازان جس طرح سلمان بے وارث نہیں تھا اسی طرح ہم بھی بے وارث نہیں ہیں۔ جب مومن مرنے لگتا ہے فَيَجْلَسُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعَلِيٌّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، اس کے سرانے رسول بیٹھتے ہیں، پاؤں کی طرف علی بیٹھتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے جو ہمارا ہوتا ہے ہم اسے لینے آتے۔ آنکھیں بند ہو گئی، زازان انتظار میں ہے، دل میں سوچ رہا ہے کہا تھا کہ علی آئیں گے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسے آئیں گے، وہ ہے مدینے میں، یہ ہے مدائن میں۔ داڑھی درست کرنے لگا، ادھر امام نے صبح کی نماز صحابہ کو پڑھائی مدینے میں۔ اب روایت ہے جابر بن عبداللہ انصاری سے، امام نے ہماری طرف رخ کر کے کہا تمہیں اپنے بھائی کے صدمے میں صبر کرنے پر اللہ اجر عظیم دے گا۔ سب حیران ہوئے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر امام نے سلمان کا نام لیا، پھر کمبر کو بلایا، کہا رسول کی سواری لے آ۔ سواری آ گئی، رسول کا عصا ہاتھ میں لیا، صحاب نامی دستار جو غدیر کے میدان میں رسول نے علی کے سر پہ سجائی تھی، وہی دستار علی نے سر پر سجائی، ذوالفقار کو سنبھالا، رسول کی سواری پر سوار ہوئے، فرمایا کمبر 1 سے لے کر 10 تک گنتی کرو تاکہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ میں ابھی مدینے میں ہوں۔ بہت بڑی بات تھی اگر آپ لے سکیں، ورنہ علی کو شمار کروانے کی کیا ضرورت تھی، تاکہ ان کو کل کو شک نہ کریں، یہ نہ کہہ دیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ 1 سے لے کر 10 تک جناب کمبر نے گنتی کو شمار کیا، علی نظروں سے غائب ہوئے۔ اب زازان کہتا ہے ابھی سلمان کی ریش میں میرا ہاتھ ہی تھا کہ دروازے پر دق الباب ہوا۔ اب دل نے کہا کہ تم نے شک کیا ہے کہیں مولا تجھے شکیوں میں نہ شمار کر دے۔ یہ سوچا دوڑ کر کہ مولا تو معاف کرنے والے ہیں، میں نے جا کر دروازہ کھولا، سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے تھے۔ اب رکھے میرے سر پر قرآن، کتاب لے مولانا صاحب سے اور جا کر وہاں تسلی کر لیں۔ جیسے علی اندر آئے سلمان کے سرا نے فرمایا سلمان، اب یہ اگلے فکرے ہیں کہ سلمان کا جسم لرزا اور دونوں آنکھیں کھول کر سلمان مسکرایا۔
تو ایک لمحے کے لیے امام نے سلمان کو زندگی عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ ہر خارق العادہ کام معجزہ ہے، اور اس کو کر کے دکھانے والے معجز نما کل بھی ہم تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر امام حسین علیہ السلام معجزہ دکھانے والے تو تھے، معجز نما تو تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہر ایک شہید کے لیے اس کی مظلومیت کو، اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو برداشت کیا، کیونکہ مقام شان اور ہے، مقام امتحان اور ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ مقام امتحان تھا، حتیٰ کہ سیدہ رباب کا وہ صغیر 6 مہینے کا علی اصغر، میری ماں بہنوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جناب رباب کی گود میں صرف 2 ہی بچے تھے، ایک شہزادہ اصغر اور ایک سیدہ سکینہ۔ ایک کربلا رہ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شہزادی سکینہ شام رہ گئی۔ جب امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا جو مجھ پردیسی کی، مجھ مسافر کی، مجھ مظلوم الام کی مدد کرے؟ اس آواز کا گونجنا تھا۔ یہ ہماری مستند تاریخ ہے مقتل کی کہ 6 مہینے کا علی اصغر جس کی آنکھیں بند تھی، منہ کھلا ہوا تھا، نہ میں جلدی نہیں کرتا، بڑے آرام سے چند منٹ پڑھتا ہوں۔ جی میں پھر کہہ رہا ہوں 6 مہینے کا رباب کا علی اصغر جس کی آنکھیں بند تھی، منہ کھلا ہوا تھا، زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے بابا کی آواز کانوں پر پڑی، وہیں سے اشاروں میں کہا، بابا تیرا سپاہی حاضر ہے۔ اولاد والو بلا تشبیہ یوں اصغر کو مولا نے سنبھالا، چاہتے تھے کہ سینے سے لگائیں، ابھی چاہتے تھے کہ بی بی رباب روتی ہوئی آگے بڑھی، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں، زہرا کا لال، جب سے تیرے گھر میں تیری کنیزی میں آئی ہوں، آج تک میں نے کوئی سوال نہیں کیا، آج پہلا اور آخری سوال کر رہی ہوں، اجازت ہے؟ کہا رباب کیا کہتی ہو؟ کہا مولا تھوڑی دیر کے لیے میرا اصغر مجھے دے دے۔ جب کہا نا تھوڑی دیر کے لیے میرا اصغر مجھے دے دے، امام نے روتے ہوئے اصغر حوالے کیا۔ اب بی بی نے ایک ہاتھ پر اصغر کو رکھا، اپنے خیمے میں آئیں، جو پارچہ جات والا بی بی کا صندوقچہ تھا، اس صندوقچے کو کھولا، صندوقچے کو کھول کر ایک سفید کپڑا نکالا، سفید کپڑا نکال کر اصغر کے چھوٹے سے جسم پر سفید کپڑا لپیٹنا شروع کیا، لپیٹتی گئی، جب پاؤں تک لپیٹ چکی، رو کر اصغر کے کان پہ منہ رکھا، منہ رکھ کر کہتی ہے، میرا لال ماں کفن پہنا رہی ہے۔ اصغر ماں کفن پہنا رہی ہے، میرا لال، میں سیدانی نہیں ہوں، میں بیگانی کفتی ہوں، جب تیر آئے گردن نہ ہٹانا، مجھے دادی زہرا سے شرمندہ نہ کرنا۔ بس رونے والوں، حسین اصغر کو لائے، یوں پہلے ابا کے دامن میں تھے، سینے سے لگے ہوئے تھے، جب فوج اشقیاء کے سامنے آئے، ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کو یوں ظاہر کیا، ظاہر کر کے کہا، شامیو، کوفیو، ان لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے تو اس صغیر کا جرم کیا ہے؟ اس پیاسے بچے کی خطا کیا ہے؟ مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو تاکہ میں اس بچے کو پلا سکوں۔ ہر طرف سے کہے لگے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ امام فرماتے، اچھا
اگر مجھے نہیں دیتے تو لو میں اصغر کو تمہیں دے دیتا ہوں، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ پھر بھی جواب نہیں ملا۔ فرمایا اگر تم بھی ہاتھوں پر لے کر اسے پانی پلانا گوارا نہیں کرتے، گو میرا دل قبول تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میں رباب کے پھول کو ریتے گرم پہ سلا دیتا، تم اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ اور رونے والوں پھر بھی جب جواب نہ ملا، اب امام نے کیا کیا، ایک یوں ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر علی اصغر کو بلند کیا، چاروں طرف دکھا کے کہا ظالمو ذرا دیکھو تو صحیح، یتلذا، اس کی زبان کس طرح اس کے تالو کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اس کے لب کھول نہیں رہے، آنکھیں بند ہیں، گردن ایک طرف لٹکی ہوئی ہے۔ یتلذا کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے بھی کئی مرتبہ اپنے گھر میں یہی دیکھا ہے کہ جب چھوٹے بچوں کی ماں اپنے بیٹے کو پہلو میں سلاتی ہے تو وہ بیٹے کے ساتھ چمٹ کے نہیں سوتی، بلکہ چارپائی کے پلنگ کے ایک طرف ہو کے سوتی ہے کہ کہیں سونے کی حالت میں میرا ہاتھ بچے کے جسم پر نہ لگ جائے، اتنا احساس ہوتا ہے بچے کا۔ تو یتلذا کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو وہ پہلے سامنے دیکھتا ہے ان برتنوں کی طرف جن سے اسے ماں پانی یا دودھ پلاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی برتن اسے سامنے نظر نہ آئے تو پھر بچہ بستر پر یا زمین پر جہاں ہوتا ہے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو اب بچہ رونے لگتا ہے، پھر بھی کوئی خیال نہ کرے تو اب وہ چیخیں مارتا ہے، جب وہ چیخیں مارتا ہے پھر بھی کسی کو خیال نہ آئے تو اب اس کی گردن لڑکتے 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 ایک طرف جھک جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں عالم یتلذا۔ حسین کہتے ہیں ظالمو دیکھو تو صحیح کہ اس کی حالت کیا ہے، کتنا پانی پی لے گا، اس کی دادی کے حق المہر کا پانی ہے۔ یہ امام نے پوچھا تھا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، میں نے اکثر پیاسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب پیاسا بہت پیاسا بچہ ہو اور پانی پلانے والا کوئی نہ ہو اور اس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے کوئی قریب بیٹھا ہو، وہ کیا کرتا ہے، اپنا رومال، اپنا دامن پانی میں ڈال دیتا ہے، پانی میں ڈال کر جب اسے نکالتا ہے 2 گھونٹ پانی کے وہ اس کے منہ میں نچوڑ دیتا ہے، بچے کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہائے اصغر، ادھر امام نے پانی مانگا، ادھر 3 نوکوں والا تیر، زہر میں بجھا ہوا، ہوا میں پھراٹے کھاتا ہوا، اصغر کو نشانہ بنا کر اصغر کی طرف بڑھا۔ جیسے تیر پڑھا جاتا ہے ذاکرین کی طرف سے کہ رباب نے خیمے کے دروازے سے آواز دے کر کہا خبردار اصغر گردن نہ ہلانا، اگر تیرے بابا کو تیر لگ گیا تو میں حق کے دودھ نہیں بخشوں گی۔ ادھر تیر چلا، ادھر اصغر نے ہمک کر گلا آگے بڑھایا۔ اب لکھا ہے علماء نے کہ یہ تیر میدان جنگ میں سپاہیوں پر، جوانوں پر، لنڈے والوں پر نہیں چلایا جاتا تھا، بلکہ یہ تیر جانوروں پر، سواریوں پر چلایا جاتا تھا تاکہ وہ سواری گرے اور سوار کو قتل کر سکے۔ اب بتاؤ، جس تیر کا اثر سواریاں برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس تیر کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ جہاں جہاں اس کی نوک لگتی تھی وہاں سے جسم کا حصہ الگ ہو جاتا تھا۔ ادھر اصغر نے اپنا گلا بڑھایا، تیر چلا، ایک تیر کا نوک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، تیر پار ہوا، حسین کے بازو پہ رکا۔ حضرت علامہ سید مہدی لکھنوی اپنی کتاب شہزادہ علی اصغر اس میں لکھتے ہیں کہ ابھی یہ تیر کھا کر بابا کے ہاتھوں پر اصغر تڑپ رہا تھا یا اس وقت
حسین بن تمیم ملعون نے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر اصغر کے لبوں پر مارا. ہائے 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 ہائے. لبوں پر جب تیر لگا اب اصغر کی چیخ نکلی. سر سے لے کر پاؤں تک اصغر اپنے خون میں ڈوب گیا. حسین نے صغیر کو سنبھالا, سینے سے لگایا, اوپر پھر ابا کا دامن ڈالا. حضرت علامہ عباس عزیزی یہ رائٹر ہیں, زندہ ہیں قم شریف میں, انہوں نے لکھا ہے ادھر حسین لے کے چلے, ادھر بیبیاں جو دروازے سے دیکھ رہی تھی خیمے سے باہر آئیں تاکہ اصغر کو لے سکیں, استقبال کریں. جیسے اصغر قریب آیا سب سے پہلے سکینہ بڑھ کر کہا بابا پانی پی لیا ہے؟ میرا بھیا سیراب ہو گیا. اب بتاؤ اولاد والو, بہنوں والو, بھائیوں والو, حسین جواب کیا دے؟ بی بی کلثوم, بی بی رباب, فاطمہ کبریٰ, سیدہ سکینہ, باقی بیبیاں خیمے سے باہر آ گئی. جواب دینے کی بجائے حسین نے کیا کیا؟ اصغر کے جسم سے ابا کا دامن ہٹایا تو اصغر نظر نہیں آیا, خون نظر آیا. بیبیاں چیخیں مار کر روئیں. حسین دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے, خنجر کے ساتھ امام نے چھوٹا سا گڑھا کھودا, قبر بنائی. قبر بنا کر اصغر کو امام نے اولاد والوں سلایا. سلا کے امام نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے چاہا مٹی ڈالے, لیکن رباب پر نظر پڑی. آواز دے کر کہتے ہیں رباب, رباب تیرے گوہر نایاب کو سلا تو میں نے دیا ہے, اب اس پہ مٹی تو ڈال. بتاؤ تڑپتی ماں کیا کرے؟ لیکن چونکہ امام کا حکم تھا, ہاتھوں سے ریتیں گرم اٹھائی, اصغر کے پاؤں پر, اصغر کی پنڈلیوں پر, اصغر کی رانوں پر, شکم پر, سینے پر بی بی نے وہ راکھ ڈالی, وہ گرم ریت ڈالی. ہائے اولاد والو, جب چہرے کا وقت آیا بی بی کی دھاڑیں نکل گئی. رو کے کہتی ہے زہرا کا لال, بطول کا بیٹا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اب تو جان اور تیرا اصغر جانے. ماتم حسین, ماتم حسین.